آسمان کی آنکھ یہ دیکھتی رہی کہ جہاں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ایسی مشقت اور پریشانی کا سامنا آتا ہے، وہاں پر حسنین کریمین کے دادا جان جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب حیدر کرار مولا علی علیہ السلام آگے میدان میں قدم رکھتے ہیں، وہ 13 سال کی عمر ہو یا پھر بھرپور جوانی کی عمر ہو۔ تو یہ وجہ بن گئی تھی کہ جب بھی کفار مکہ جو تھے ان کو کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ پریشانیاں کوئی اور نہیں تھی، یا ابو طالب تھے یا علی حیدر کرار تھے، یہ سامنے موجود ہوتے تھے۔ تو احباب گرامی، اب سے ان کے بچوں کے دلوں میں اس گھرانے کی نفرت بڑھنے لگی، دشمنی پیدا ہو گئی، دل میں بغض پیدا ہو گیا کہ یہی وہ علی ہے اور علی کا باپ ہے کہ جو ہر مسئلے میں ہمارے آڑے آتا ہے۔ یہ آگے سے آگے بڑھتا رہا۔ ابو جہل اپنی دشمنی کے ساتھ ہی جہنم واصل ہو گیا، ابو لہب اسی بغض اور دشمنی کے ساتھ جہنم واصل ہو گیا۔ اب ان 3-4 لوگوں میں ایک شخص ابو سفیان نام کا باقی تھا جو اپنی دشمنی کو لے کے آگے چلتا رہا۔ اب احباب گرامی، آپ غزوہ بدر کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمن بن کے سامنے کون کھڑا ہے؟ وہ ابو سفیان نام کا شخص تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اگر دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائے تو اب فتح مکہ تک جو سلسلہ چلتا رہا، فتح مکہ تک، اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو سفیان آمنے سامنے رہے۔ اب ایمرجنسی تھی، یکدم فیصلہ کرنا تھا کہ اب مر جائیں یا زندہ رہیں۔ تو زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، ورنہ پھر مرنا منظور کرنا پڑتا تھا۔ تو احباب گرامی، اس صورتحال میں بہت سارے لوگوں نے فتح مکہ والے دن اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا۔ تو اب وہ جو دشمنی تھی بچپن سے بچوں کے ذہن میں وہ جو ڈالا جاتا تھا یہ علی ہے، اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ غزوہ بدر میں جب کفار مکہ واپس پلٹے تھے تو وہ جو 70 لوگ مارے گئے تھے کفار مکہ کے، ان میں سے آدھے تو علی کے ہاتھ سے مرے تھے۔ کس کے ہاتھ سے؟ علی المرتضیٰ کے ہاتھ سے مرے تھے۔ اس کا علی نے اور اس کا بھی علی نے۔ تو یہ وہ بنیاد تھی، وہ دشمنی تھی جس کا کربلا کے واقعہ کے بعد یزید نے برملا اظہار کر کے کہا تھا کہ آج میں نے احمد کی اولاد سے، محمد کی اولاد سے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ بدر میں کیا ہوا تھا؟ بدر میں کیا ہوا تھا؟ عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ جو یزید کی دادی تھی ہندہ، جس نے یہ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبا لیا تھا اور جسم کے مختلف اعضاء کاٹ کے اس کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا تھا، یزید کی دادی جو ہندہ تھی، حضرت معاویہ کی جو والدہ تھی، اس کا باپ تھا عتبہ، اس کا چچا تھا شیبہ، اس کا بھائی تھا ولید۔ یہ یزید کی دادی کا ایک باپ تھا، یزید کی دادی کا ایک چچا تھا، یزید کی دادی کا ایک بھائی تھا۔ سمجھ آگئی بات کی؟ یہ تھا مسئلہ۔ تو احباب گرامی، وہ مولا علی نے کوئی خاندانی جنگ لڑی تھی یا اسلام کے لیے جنگ لڑی تھی؟ آپ مجھے بتائیں، مولا علی نے وہ جو بدر میں جنگ لڑی تھی وہ اپنا کوئی بدلہ لینے کے لیے لڑی تھی یا کوئی خاندانی جھگڑا تھا یا کوئی اپنے قبیلے برادری کی لڑائی تھی یا اللہ اور اس کے رسول کی لڑائی تھی؟ مولا علی نے لڑائی لڑی تھی اللہ اور اس کے رسول کی، لیکن انہوں نے اس کو سمجھا تھا خاندان کی۔ اس لیے یزید نے سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا، آج میں نے وہ جو بدر میں ان کے باپ علی نے ہمارے ابا و اجداد کو مارا تھا، آج ہم نے اس کا بدلہ لے لیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہو، یہ کربلا جو تھا، مولا علی علیہ السلام بچپن سے لے کر رسول پاک کی رسالت کا تحفظ کرتے رہے، رسول پاک کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کے لیے جنگیں لڑتے رہے، لیکن یہ عرب کے قبیلے
اس کو اپنے خاندان کی لڑائی سمجھتے رہے، جس کے پس منظر میں یہ کربلا کا پس منظر ہے۔ تو احباب گرامی وہ نفرتیں، وہ بغض دن بدن بڑھتا رہا۔ وہ صفین کا میدان ہو، وہ نہروان کا میدان ہو، وہ کربلا کا میدان ہو، اس کے پس منظر میں وہی بغض علی حیدر کرار موجود تھا کہ جس کی وجہ سے کربلا کا میدان بپا ہوا۔ ہم صرف کربلا کی بات نہیں کرتے، میں نے آپ کے ساتھ اب کوئی کربلا کی بات نہیں کی ابھی تک، میں آپ احباب کے سامنے وہ حقائق رکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ کربلا کا معرکہ پیش آیا، جس کی وجہ سے وہ بغض اور وہ حسد اور وہ کفر اور وہ دل میں جو کینہ اور جو بدلے اور انتقام کی آگ نسل در نسل آگے بڑھ رہی تھی، یزید نے اس کا پھر کربلا کے بعد اعلان بھی کیا۔ اگر اعلان نہ کیا ہو ان الفاظ سے تو میں ذمہ دار ہوں، ہر طرح کی ذمہ داری لینے کے لیے قبول ہوں۔ اگر اعلان کیا ہو تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو آج نسلی تفاخر کے اعتبار سے نسل در نسل وہ جو اپنے اوپر وہ جو سمجھتے تھے دشمن، اس پر فتح کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ آج ہم نے فتح حاصل کر لی، لیکن احباب گرامی نہیں، یہ یزید کی غلط فہمی تھی، یہ یزید کی بھول تھی کہ ہم نے فتح حاصل کر لی۔ اس کو اس دن اس بات کی خبر نہیں تھی۔ آج تلوار ہار گئی، آج کٹے ہوئے جسم فتح پا گئے، کٹی ہوئی گردنیں فتح پا گئی، آج حق فتح پا گیا، آج جھوٹ کو شکست ہوئی۔ اس لیے احباب گرامی قیامت تک کے لیے یزید ایک لعنت کا نام اور نشان بن گیا، اور قیامت تک کے لیے حسین حق و صداقت کا علم بن گیا۔ تو یہ وہاں پر یہ سلسلہ آیا۔ اب بھی اگر کسی کو آپ کو یہ ساری ہسٹری کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے لے کر جس جگہ پر بھی رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، یہ حضرت ابو طالب آگے بڑھتے تھے، قدم رکھتے تھے، اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے تھے واپس لوٹ جاؤ، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں۔ اور اگر انہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تو اپنی وہ شیب ابی طالب آپ کی ہی ایک عمارت تھی، وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور ساری رات کھڑے ہو کر کاٹتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، اور پھر کفار سے رسول پاک کی طرف سے مذاکرات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا چچا جان آپ جائیے کفار مکہ سے آپ مذاکرات کیجئے اور ان کو بتائیں کہ وہ جو عہد نامہ تم نے لکھا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اس کو ختم کر دیا ہے، دیمک چاٹ گئی ہے، اس پر صرف لفظ اللہ باقی ہے، باقی ختم ہو چکا ہے۔ حضرت ابو طالب کا رسول پاک پر یقین دیکھیے، جا کے کہا او سردار او کفاران قریش، وہ جو لکھا تھا نا کاغذ پہ اس کو دیمک چاٹ گئی ہے، ختم ہو گیا، وہ کاغذ ہی اب موجود نہیں ہے، اب ہمارا وہ سسٹم ختم ہوا، اب میں اپنی فیملی کو محمد عربی کو لے کے مکے میں واپس آ رہا ہوں۔ اگر ان کو رسول پاک پر یقین ہی نہ ہوتا کہ خبر اللہ جانے وہ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو دیمک نے کھایا ہے یا نہیں کھایا، ان کو پتا تھا یہ اللہ کا سچا رسول ہے، جو کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، اس لیے جا کے مذاکرات کر لیے حضرت ابو طالب نے۔ تو احباب گرامی یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ نسلوں سے بات چل رہی تھی۔